نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 114 سورہ یونس آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 24 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 24 میں ہم نے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، جو امن و سلامتی کا گھر ہے، جہاں اہل جنت کو کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو دعوت دے رہا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی ایمان لا کر عمل صالحہ کر کے اس دار السلام کو حاصل کرو۔ یہاں دار السلام سے مراد جنت ہے۔ وہ یہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور صراط مستقیم سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے۔ انسان کے پاس بے شمار دنیا ہو تو نعمتوں کے جانے کا خوف انسان کو کھائے جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے فائدوں کی طرف بھاگتے ہو، میں تمہیں دارالسلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لوگوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن انسان اپنی خواہشات کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے اسے دنیا زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 126 اور 127 میں فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں ہم سب کو کہ دارالسلام کی طرف آ جاؤ۔ یہ گھر سلامتی کا گھر ہے، اور اس گھر میں اہل جنت کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور فکر اور مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ دنیا میں سراسر سلامتی نہیں، صرف جنت ہی دارالسلام ہے جس میں کوئی غم نہیں ہوگا، کسی نعمت کے زائل ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اور جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ جنت سے جانا نہیں چاہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، وہ اپنی اس ریزیڈنس کو چینج کرنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں مطمئن بھی ہوں تو بھی حالات اتنی بدامنی کا شکار ہوتے ہیں کہ انسان ٹینس رہتے ہیں، اور اگر ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں باہر کے حالات اچھے ہیں، موافق ہیں، تو گھروں میں چین نہیں، کبھی انسان بیرونی تو کبھی اندرونی ٹینشنز کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا سراسر سلامتی ہے ہی نہیں۔ اگر دونوں جگہ کوئی مسئلہ نہیں، یعنی باہر ماحول میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، تو دل کے اندر چین نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ بے وجہ اداس ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کوئی ریزن ہمیں نہ ملے تو کہتے ہیں آج موسم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر موسم ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اصل بات ہی یہی ہے کہ یہ دنیا دارالسلام ہے ہی نہیں، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، اس دارالسلام کی طرف، اور یہ اوپن انویٹیشن ہے، جو بھی آئے گا اللہ اس کو راہ دکھا دے گا۔
بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. اصل بات ہی یہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھا کیا، الحسنى نیک بدلہ یعنی جنت ہے، وزیادہ اور مزید دیدار الہی بھی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کریں. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا نیک بدلہ ہے اور ان کے لیے مزید بھی ہے. الحسنہ سے مراد نیک جزا اور جنت ہے، اور وہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا اجر، یعنی ایک نیکی کا 10 گنا اجر تو ملے گا ہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 تک ملے گا. اب جس کی نیکی جتنی کوالٹی پر مبنی ہوگی اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا. تو وہ زیادہ سے دوسری مراد کیا ہے؟ ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا اجر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اچھا کیا، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں چلنا چاہا، جن لوگوں نے ہدایت پر چلنا چاہا اور اس پر جمے رہے، تو ان کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. حسنہ یعنی جنت اور نیک جزا، اور زیادہ یعنی اللہ کا دیدار اور ایک نیکی کا کئی گنا اجر. اب یہاں پر احسنوں کی بات ہوئی کہ جنہوں نے اچھا عمل کیا، جنہوں نے احسان کیا. تو جو احسان کرنے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور بندہ اگر یہ محسوس نہ کرے تو اتنا محسوس ضرور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے، اور بندوں کے ساتھ کہ آپ ان کو حق سے زیادہ دیں، تو یہ اجر احسان کرنے والوں کو ملے گا. زندگی امتحان ہے، اور اس میں انسان کا عمل دیکھا جا رہا ہے، رویہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. بہت سے لوگ اس معاملے میں دھوکے میں رہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے. وہ بھولے رہتے ہیں، یعنی عمل کے وقت ان کو عمل کرنا یاد نہیں رہتا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن عمل کرنے کے وقت وہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ زندگی جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے، یہ تضادات سے بھری ہوئی ہے. آج اگر آپ خوش ہیں نا تو کل کوئی بری خبر مل سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے. کبھی اچھی خبر ملتی ہے، کبھی بری خبر ملتی ہے. ایسے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. خوشی ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بری خبر پر مایوس ہونے لگتا ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں. خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور برے حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. حقیقی شکر کیا ہے؟ کئی بار پڑھ چکے ہیں نا اس بات کو. حقیقی شکر سے زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو انسانوں کا اکثر معاملہ کیا ہے کہ جب اگر حالات موافق ہوں تو وہ اللہ کو بھولے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں. مشرکین بھی کچھ ایسے ہی تھے، برے حالات میں اللہ کی طرف پلٹ آتے تھے، اور اچھے حالات میں اللہ کا ذکر وہ تو کم ہی کیا کرتے تھے. لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مشکل میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا پھر شرک کرنے لگتے ہیں. تو اس آیت میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم سب نے احسان کی روش اختیار کرنی ہے. احسان کا بدلہ زیادہ ملے گا، یہ بات طے شدہ ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے نصیب میں ہی اچھائی کرنا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے اندر نیکی کی تڑپ کو دیکھتے ہیں، احسان کرنے کی تڑپ کو دیکھتے ہیں، اللہ اسے ویسی ہی توفیق نصیب کرتے ہیں. تو جو اس کردار کے مالک ہوں وہ زیادہ کے حقدار ہیں، وہ اللہ کو دیکھیں اور کئی گنا نیکیوں کے بدلے حاصل کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْهَقُ، اور نہ چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر،
یرحقو کا جو لفظ ہے روح قوف سے ہے، معنی جبرن کسی پر چھانا. ایسے نیک لوگوں کے چہروں پر نہ چھائے گی قطرن سیاہی. قطرن کا لفظ قوف تا رو سے ہے، ایسا غبار جس میں سیاہی ہو. لکڑی کے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو بھی کہتے ہیں. ولا اور نہ ذلتن ذلت رسوائی. ایسے نیک لوگوں کے چہروں پر نہ تو سیاہی ہوگی اور نہ کوئی رسوائی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ جنت میں جائیں گے اور جنت ہی کے حقدار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت نصیب کرے گا. ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے جبرائیل اور میکائیل حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت استراحت فرما رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے. ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ تمہارے ان صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، اس سے وہ مثال تو بیان کرو. ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے. اب یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اگزامپل بتائی جا رہی ہے جو خود ان کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور لوگوں کی دعوت کے لیے کھانا پکایا، پھر ایک بلانے والے کو لوگوں کے پاس بھیجا. بس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا وہ تو مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہ کرے گا وہ نہ تو مکان میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اس کی توضیح بیان کرو، یعنی اس کی مزید وضاحت بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں. تو ایک کہنے لگا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے. پھر انہوں نے اس مثال کی وضاحت کو اس طرح سے بیان کیا کہ وہ مکان جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ جو دارالسلام ہے نا، اس کی ایک طرح سے مثال یہاں بیان کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا وہی اس جنت میں داخل ہوگا، اور جو فالو نہیں کرے گا اس کو یہ جنت نہیں ملے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے ساتھ ساتھ زیادہ بھی ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب کریں گے، اور ایسے لوگوں کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی چھائے گی اور نہ کوئی ذلت. یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات نفس سے ہٹ کر اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنایا، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور اسی طرح عبادت کی جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسے مخلصین کو، ایسے مومنین کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور پھر اس سے بھی عظیم تر یعنی اللہ اپنے دیدار کا وعدہ بھی کر رہے ہیں. اور اللہ کے دیدار کا ذکر مسلم کی ایک طویل روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب ساری نعمتیں دے دیں گے پھر فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں ایسی نعمت عطا کروں گا جو سب سے قیمتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا، اور ان کو باقاعدہ یہ فیل ہوگا کن کو؟ جنتیوں کو، کہ دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور انہیں دیدار الہی سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور ان کی آنکھوں کے لیے سب سے زیادہ اس میں ٹھنڈک ہوگی. یہ جو ان کے چہروں پر الحمدللہ اتنی خوشی ہوگی اہل جنت کے چہروں پر، اور ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں گے. سورۃ الدہر آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. پھر اللہ ان کو اس دن کے شر یعنی عذاب سے بچا لے گا
اور تازگی اور سرور سے نوازے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو فریش کر دیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں بھی جو نعمتوں میں پلے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے کتنے صاف شفاف ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتوں والے لوگ ہیں. ایک اور روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب اس دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں، جسے جنوں اور انسانوں کے سوا اللہ تعالیٰ کی باقی ساری مخلوق سنتی ہے. اے لوگوں، اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہو جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس روایت میں آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس کے دونوں طرف 2 فرشتے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، لیکن اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا. وہ کیا اناؤنسمنٹ ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب کی طرف آؤ، بے شک جو مال کم ہو اور کفایت کرے. یعنی اگر کسی کے پاس پیسہ کم ہے لیکن وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ دنیا میں انسان ایسا پڑے کہ جو یہ جنت کا انویٹیشن ہے اس کو ہی بھول جائے. اور آپ دیکھیے کہ یہ انویٹیشن اوپن ہے، سب کے لیے کھلا ہے، ہر کوئی اس کو قبول کر سکتا ہے. جو قبول کرے گا اللہ اسی کو ہی وہ راہ دکھائے گا. جیسے ہم اگر کسی کا انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہمیں ان کے گھر جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان کے گھر کا ایڈریس معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راستے پر چلتے بھی ہیں. کہیں کچھ بھولنے لگے تو جن کا گھر ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ راستہ کہاں سے ملے گا. بالکل اسی طرح سے جنت کا اوپن انویٹیشن ہے، جس کو بھی آنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائے گا اور وہ لازمی اس راستے کی تلاش بھی کرے گا. پھر جیسے ہی وہ اپنی زندگی کو اللہ کے کہنے کے مطابق گزارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس احسان کو، اس کے اس خوبصورت عمل کو بہترین قدردانی کے ساتھ نوازیں گے. اللہ اسے نیک بدلہ جنت عطا کریں گے اور اپنا دیدار نصیب کریں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت والے ہو جائیں گے، کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے. اس کے برعکس وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کسبوا کمائیں، السیئات، برائیوں سے مراد یہاں پر عمل کی کوتاہیاں ہیں. اسی طرح سے عقائد کی خرابی اور اخلاق کی برائی، یہاں یہ تینوں مراد ہیں. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء، تو بدلہ، سیئۃ، برائی کا، بمثلھا، اس کی مانند ہے، یعنی اس برائی کی مانند ہے. برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ احسان کا بدلہ زیادہ ملے گا، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس نے جتنی برائی کی اس کو بس اتنا ہی بدلہ ملے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اتنا ہی دیتا ہے جتنی اس نے برائی کی. اگر اللہ تعالیٰ نیکی جیسا معاملہ ہی اس برائی کے ساتھ بھی کر لیتے کہ جس نے ایک برائی کی اس کو 10 برائیوں کے برابر گناہ ملے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی رحم و کرم کرنے والا ہے. اس نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی بہترین معاملہ کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی احسان کیا ہم سب کے اوپر کہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ ایک ہی غلطی لکھی جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرْحَقُهُمْ، اور چھا جائے گی ان پر ذلتٌ، ذلت، ان پر ذلت چھا جائے گی. ایک تو ان کو جسمانی سزا ملے گی اور پھر یہ کہ ان پر شرمندگی اور ذلت بھی چھائے گی. سزا انسان جسم پر محسوس کرے گا اور شرمندگی انسان اپنے دل میں محسوس کرے گا، اپنے دماغ میں محسوس کرے گا. ما لہم، نہیں ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، من عاصم، کوئی بچانے والا. عاصم کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین صاد میم، کسی کو روک کر اپنی حفاظت میں لے لینا اور اس آفت سے بچا لینا جس میں وہ پڑنے والا تھا. تو یہاں اب اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے عذاب کا آنا لازمی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم من اللہ من عاصم، ایسے شخص کو کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا. ایک تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان کی برائیوں کا بدلہ عطا کرے گا، ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، یعنی برے اعمال کے نتیجے میں سزا کے ساتھ ان کو شرمندگی دی جائے گی، اور پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہرے، قطعاً ٹکڑوں سے، من اللیلی رات کے، مظلمن تاریک، مظلمن یعنی اندھیرے میں کسی چیز کا سیاہ ہونا، تو ان کے چہرے گویا ایسا لگے گا کہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، یعنی سیاہی واضح کی جا رہی ہے کہ ان کے چہرے کتنے سیاہ ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے رات کے کسی ٹکڑے نے ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو چونکہ یہ ظلم کرنے والے تھے تو ظلم کا نتیجہ اندھیرا ہے، برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، اور بندوں کے ساتھ ظلم کرنا یہ ہے کہ ان کا حق نہ دینا۔ اس لیے انسان اس ظلم کی وجہ سے اندھیرے اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ تو جن لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور گناہ میں پڑے رہے، شرک کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی خوشخبری دی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی، اور اللہ کے عذاب سے کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 10 سے 12 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ پھر یہ کہ ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے، اور ان چہروں کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ یعنی ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ پھر یہ کہ جن کے چہرے خوبصورت ہوں گے، ان کے بارے میں سورۃ القیامہ میں آتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اور پھر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی سورۃ القیامہ کی اگلی آیات میں آتا ہے، ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی۔ چاروں آیات سورۃ القیامہ میں آتی ہیں، آیت نمبر 22 سے 25 تک۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 38 سے 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے بہت خوش، اللہم اجعلنا منہم، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی۔ یہ وہ ٹینشن کی سیاہی ہوگی جو ان کے چہروں پر آ جائے گی۔ دیکھیں، خوشی کے اثرات بھی چہرے پر آتے ہیں، اور جب کوئی تکلیف ہو تو اس کے اثرات بھی چہرے پر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے چہروں پر ہم سیاہی کو لگا دیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ یوم، اور جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو۔ حشر کہتے ہیں بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سبھی کو اکٹھا کریں گے، اول تا آخر، ہر دور کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، ہر طرح کے لوگ، سب طرف سے لا کر اکٹھا کیا جائے گا۔
ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا مکانکم اپنی جگہ یعنی ٹھہرو جہاں کھڑے ہو وہیں پر ہی کھڑے رہو انتم تم وشرکاؤکم اور تمہارے شریک فزیلنا تو تفریق ڈال دیں گے ہم بینہم ان کے درمیان یعنی مشرکین اور معبودان کے درمیان وقال اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک یعنی معبود ما کنتم نہ تھے تم ایانا صرف ہماری تعبدون تم عبادت کرتے معبود کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے ہم نے تو تمہیں ایسا نہیں کہا تھا. ایکچولی یہ دنیا میں ان معبودان کی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ ان کو ان کی سفارش مل سکے، لیکن کل قیامت کے دن کا منظر تو بالکل الٹ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشرکین اور ان کے معبودان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے. یہ جو ہم نے لفظ پڑھا نا فزیلنا، اس کا روٹ ورڈ زایا لام سے ہے. زوال کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، جدا کر دینا، زائل کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشرکین اور ان کے معبودان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے، اور ان کے معبودان یہ کہیں گے، ان کے شریک یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے، ہم نے تو تمہیں ایسا نہیں کہا تھا، تم نے کیوں کی ہماری عبادت؟ ہم نے تو تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کا نہیں کہا تھا. اچھا، ہم تو کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، لیکن ہمارا نفس سب سے بدترین الہ ہے جس کی ہم ہر بات مانتے ہیں. اس اعتبار سے بھی ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہیں اس طرح سے تو شرک نہیں کر جاتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ تو کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان. ان بے شک کننا تھے ہم عن عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین البتہ غافل. مزید بھی یہ شرکا کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے. اور یہاں پر ان کا معنی بے شک آ رہا ہے لام تاکید کی وجہ سے، کیونکہ آگے لغافلین میں لام تاکید آ رہا ہے، تو لام تاکید کی وجہ سے یہاں پر یہ ان کا معنی بے شک ہو گیا. ایکچولی یہ انا تھا، انا یعنی بے شک، لیکن انا کبھی کبھی حالت تخفیف میں آتا ہے، یعنی اس کی شد ہٹ جاتی ہے، زبر ہٹ جاتا ہے، اور یہ اس شکل میں آتا ہے ان. تو اب اس انا کو واضح کرنے کے لیے آگے لام تاکید آتا ہے. جیسے ہی لام تاکید آگے آتا ہے تو ٹرانسلیشن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ غافل. اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں تمہاری عبادت کی خبر نہیں تھی. یا پھر ان معبودوں کو خبر نہ ہوگی کہ ان کی عبادت کیوں کی جاتی رہی، کیوں کی لوگوں نے ان کی عبادت. ہنالک اسی جگہ، تبلو آزمائش کرے گا، جانچ لے گا، کلو نفسن ہر شخص، ما اسلفت جو اس نے پہلے کیا یعنی دنیا میں، مراد نامہ اعمال ہے. وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو مولا ہے ان کا سچا، یعنی سارے معاملات کا ذمہ دار ہے. وضل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون جو تھے وہ گھڑتے. یفترون کا روٹ ورڈ فا را چھوٹی یا، جھوٹ گھڑنا. اور یہاں ہم نے ایک نیا لفظ بھی پڑھا اسلفت. اسلفت کا لفظ سین لام فا سے ہے، کسی چیز کا جان لینا، آگے جانا، پیچھے جانا. تو اس میں آپ یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ یہ نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو اس نے پہلے کیا یعنی دنیا میں، اور آگے بھیجا آخرت کے لیے. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک اسی جگہ، اسی جگہ یعنی قیامت کے دن، تبلو آزمائش کرے گا یا جانچ لے گا،
کل نفس ہر شخص. اب یہاں پر تبلو کا لفظ آیا ہے، علمہ نہیں کہا گیا، اور یہ لفظ بہت ہی اہم ہے. یعنی یہ شخص جانچ لے گا، یعنی کل قیامت کے دن جب اسے اپنا نامہ اعمال ملے گا تو وہ اس کی جانچ پڑتال کرے گا. قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اور سارے انسانوں کو اپنی ہی فکر ہوگی، اور فکر اس بات کی ہوگی کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. جیسے اس کو نامہ اعمال ملے گا تو وہ فوراً دیکھنا شروع کر دے گا، جیسے کہ ہم نے یہاں پر تبلو کا لفظ دیکھا. اچھا، دنیا میں جیسے ہی آپ کو ٹیسٹ پیپر ملتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی، یہی دیکھتے ہیں نا سب سے پہلے. تو کل قیامت کے دن جیسے ہی انسان کو نامہ اعمال ملے گا تو وہ اس کو دیکھنا شروع کرے گا کہ کتنے نمبر ملے ہیں، اور قیامت کے سارے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا اور اس میں اپنے اعمال ڈھونڈے گا. تو کسی عمل کے بارے میں اس کو معلوم ہوگا کہ وہ تو نیت کی خرابی کی وجہ سے لکھا ہی نہیں گیا، یعنی ضائع کر دیا گیا. پھر یہ کہ کوئی عمل شرک کی وجہ سے ضائع ہو گیا، یا تو کسی کے مقابلے پر کوئی عمل کیا تھا تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نیکی کی روح نہ تھی، وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ تو کسی کے مقابلے پر تھا. کیونکہ کل قیامت کے دن صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا نا، اعمال کو نیتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دلوں کے اندر کیا ہے. سب کچھ باہر لایا جائے گا، دل کے خیالات، سوچیں، ہر اعتبار سے اعمال کو جانچا جائے گا. یا دنیا میں تو بعض دفعہ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو بتاتے کچھ اور ہے، لیکن اللہ کے سامنے انسان نیت کی خرابی اسی طرح سے مکر و چال چھپا نہ سکے گا. آج تو ایک بات کی کئی تعویلیں ہم دے دیتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے ہم نے وہ غلط کام، لیکن کہتے نہیں ہم نے تو نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سبھی چیزوں کو باہر لائیں گے. سورۃ طارق کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، دلوں کے بھید کھل جائیں گے. اسی طرح سے سورۃ عادیات آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ بھی سینوں میں ہے. یعنی وہی بات ہو رہی ہے کہ سینوں کے بھید کھولے جائیں گے. سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور اس دن جب کتاب کو کھول دیا جائے گا، واضح کیا جائے گا، تو مجرم دیکھیں گے اور ڈریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے تو کسی چھوٹی اور بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، مگر یہ کہ سبھی کو گھیر لیا ہے، اور وہ اپنے عمل کو حاضر پائے گا. اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، انسان ہی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال لوگوں کے سامنے کھولیں گے اور ہر شخص اپنا نامہ اعمال اچھے سے دیکھے گا، اپنے اعمال کو ڈھونڈے گا، لیکن کچھ اعمال اسے ملیں گے اور کچھ اعمال اسے نہیں ملیں گے. اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولاہم الحق ہے، جو سچا مولا ہے، اور پھر ان سے وہ تمام شرکیہ سہارے چھوٹ جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ جو ہم نے ابھی آخری آیت پڑھی اور اس آخری آیت میں جو یہ بات تھی کہ ہر شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اس نے عمل کیے تھے وہ ایز اٹ از موجود ہیں اور کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق انجام دیا جائے گا، اور وہ خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونا چاہیے. سورہ اسراء آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے، یعنی تم اپنا حساب کرنے کے لیے آج کافی ہو. آج جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال حیران کر دے گا، جیسا کہ ہم نے سورۃ الکہف میں بھی پڑھا کہ جیسے ہی نامہ اعمال لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی بات، اور ہر چیز کو اس نے ضبط کر رکھا ہے. یعنی جیسے ہی ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو یہ احساس ہر کسی کو ہوگا کہ ہر چیز کیپچر کر لی گئی ہے، ہر چیز کو لکھا گیا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اپنے اعمال نامے کی حفاظت کریں، اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارا عمل اچھا ہوگا قیامت کے دن جیسے ہی ہمیں نامہ اعمال ملے گا تو ہم پھر اس کو خوشی سے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال. اللہ سے خوشی کی حالت میں ملیں گے، اللہ سے اس حالت میں ملاقات ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا. ایک اور تلاوت سنتے ہیں آیات کی. واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة
الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تو ان آیات میں شرک کے حوالے سے بات ہوئی اور گناہوں کے حوالے سے بات ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، گناہوں سے بچائے. اللہ ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل کر دے اور نیک کام کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے کہ ہم بہت کمفرٹیبلی دین کے راستے پر چلنے والے ہوں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچائے، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تمام نیک اعمال کو چٹ کر جائے گا. شرک معاف نہیں ہوگا. باقی سارے اعمال میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علی الاعلان یہ کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ یہ معاف نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی اپنے شرک سے سچی توبہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی حفاظت کرے. اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایمان چلائے. آمین. جتنی آیات پڑھی ہیں یہ واضح ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.